پاکستان کا تو موقف ہے، قائد اعظم کی 1948 میں سٹیٹمنٹ دی ہوئی تھی کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملے گا، انصاف نہیں ملے گا، ہم ان کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہودیوں کے خلاف متحد ہو جاؤ اور جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ To understand this, in Judea and Samaria, the Jewish people are not foreign occupiers. امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، ہیبرو مدینات اسرائیل یعنی اسٹیٹس آف اسرائیل میڈل ایسٹ میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کا کیپٹل تل ابیب ہے۔ اسرائیل کے ایسٹرن سائڈ پہ سیریا اور جارڈن کا بارڈر، ناردرن سائڈ پہ لبنان اور ساؤتھ ویسٹرن سائڈ پہ ایجپٹ کا بارڈر لگتا ہے۔ 14 مئی 1948 یہ وہ دن ہے جب برٹش پرائم منسٹر چرچل کی سپرویژن میں اسرائیل نے اپنی انڈیپینڈنس کو ڈکلیئر کیا۔ اس کے ایک دن بعد 15 مئی کو وہ یونائٹڈ نیشن کی ممبرشپ کے لیے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، جہاں پہ سیریا اسے ویٹو کرتا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شام کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ فلسطینیوں کا حق تھا، جو ان کا گھر ہے وہ وہاں پر رہتے تھے، مگر UN کی جب قرارداد منظور ہوئی تھی اس نے اس علاقے کو تقسیم کیا اور کہا کہ یہ علاقہ فلسطین کا ہے، یہاں پر فلسطین کی آزاد ریاست قائم کی جائے گی، وہ آزادی کے ساتھ رہیں گے اور اپنے حقوق حاصل کریں گے، اور یہ فلاں فلاں علاقہ یا ایریا یا یہ خطہ یہ اسرائیل کے قبضے میں ہوگا اور یہاں پر ان کی آزاد ریاست قائم کی جائے گی اور ان کو اپنے حقوق حاصل ہوں گے۔ مگر بدقسمتی کے ساتھ UN کی اس قرارداد پہ آج تک عمل نہیں ہو سکا۔ حالانکہ اسرائیلی اس بات سے انکار کرتے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ شام کو دہشت گردوں سے پاک کر رہے ہیں۔ The Palestinian people deserve a better life. That can only happen if we acknowledge and reject the terrorist actions of Hamas and if we encourage more responsible Palestinian leadership. اور دوسری جانب ہے پاکستان۔ پاکستان جو کہ 1945 میں قائد اعظم کی سربراہی میں مسلم اکثریت کے ساتھ وجود میں آیا، اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے آپ کو آزاد ریاست ڈکلیئر کرنے کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایک ٹیلی گرام بھیجا جس میں انہوں نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ پاکستان اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرے، لیکن قائد اعظم نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، پاکستان اسرائیل جیسی ناجائز ریاست کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ بھٹو صاحب کے دور تھوڑی جی ہوئی ہے لیکن وہ اپنے پینے چی مطلب کھپیا رہا، عوام دیا مجبوریاں سے کوئی عوام نو لے کے، کیونکہ 71 دے وچ پاکستان 2 لخت ہو چکا سی، وہ مسئلے مسائل اپنے الجھاؤ پیدا ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کے دور چ بھی تقریباً سمجھ لو کہ قسم دا
ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਫੂਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਲਾਨਾ ਅਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਿਜਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਅਗਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਇਕਾ ਕੀ ہے، لیکن وہ بھی کسی مسئلہ کے تحت نہ حل ہو سکتا۔ یاد رکھیں کہ ہمارا اسرائیل کو تسلیم نہ کرنا یا ہمارا ان کے ساتھ اختلاف اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ تورات کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کو نہیں مانتے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ نہیں مانتے، یا اس وجہ سے کہ ان کا مذہب یہودی ہے اور ہمارا اسلام ہے، اس وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارا ان کے ساتھ جو اختلاف ہے وہ اور طرح کا ہے۔ ہمارا اختلاف نظریاتی اختلاف ہے، مذہب کی بنیاد پر یا تورات کی بنیاد پر یا موسیٰ علیہ السلام کی بنیاد پر ہمارا ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پاکستانیوں کو اسرائیلیوں سے کسی قسم کا کوئی دینی اختلاف نہیں ہے، لیکن جو اسرائیلیوں نے مسلمانوں کی زمینوں پہ ناجائز قبضہ کیا، پاکستانیوں کو اس بات کا اختلاف اسرائیلیوں سے ہے۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے، حضرت خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت یہ فلسطین کو فتح کیا گیا اور اس طریقے سے یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور یہ کافی عرصہ مسلمانوں کے زیر تسلط رہا، زیر حکومت رہا۔ اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اس کو دوبارہ فتح کیا۔ تب سے لے کے اس کے بعد 600 سال تک یہ زمین اوٹمن امپائر کے انڈر رہی۔ 1920 ورلڈ وار 1 ختم ہوتی ہے تو برطانیہ بہت سی عرب ریاستوں کو اس بات پہ اکساتا ہے کہ اگر وہ اوٹمن امپائر کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو برطانیہ انہیں آزاد ریاستیں ڈکلیئر کر دے گا۔ 1920 میں جب خلافت عثمانیہ ختم ہوتی ہے تو فلسطین کی ریاست کو برطانیہ کی تحویل میں دے دیا جاتا ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے ایک ممبر آرتھر جیمز بیلفور برطانوی حکومت کو ایک لیٹر لکھتے ہیں جس میں وہ حکومت برطانیہ کو یہ سجیشن پیش کرتے ہیں کہ کیوں نہ یہودیوں کو یروشلم میں آباد کیا جائے۔ اس سلسلے میں 1920 سے لے کے 1945 تک تقریباً 3,70,000 یہودیوں کو پوری دنیا سے لا کے فلسطین میں آباد کیا جاتا ہے۔ وہ آباد اس طرح کیا جاتا ہے کہ فلسطینیوں سے ان کے گھر کرائے پہ لیے جاتے ہیں، ان کی زمینیں کرائے پہ لی جاتی ہیں، کچھ عرصہ تو انہیں ان کے گھروں اور ان کی زمینوں کے عوض پیسے دیے جاتے ہیں، بعد میں ان پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ تو سیم اسی طرح ہو گیا کہ کوئی بندہ آپ کے گھر آئے اور آپ کو کہے کہ بھائی آپ کے گھر کا ایک پورشن جو ہے آپ وہ مجھے کرائے پہ دے دو، میں اس کی دیکھ بھال بھی کروں گا، اس کو رینوویٹ بھی کروں گا، اور کچھ عرصہ وہ آپ کو اس کا اچھا کرایہ بھی پے کرے، پھر اس کے بعد وہ آپ کو کچھ پیسے دے اور آپ کو کہے کہ بھائی اپنی فیملی کے ساتھ جا کے عمرہ کرو، اور آپ عمرے کے لیے چلے جاؤ، لیکن جب آپ واپس آتے ہو تو وہ آپ کو آپ کے گھر میں نہ گھسنے دیں۔ اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ یہی کیا۔ اب دیکھیں یہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی زمین ہے، اس پر جب مسلمان اور عیسائی اور سکھ اور ہندو مت اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جب وہ آزادی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں تو جس طرح ان مذاہب کے ماننے والوں کو آزادی حاصل ہے، ایسے ہی فلسطین کو بھی آزادی حاصل ہونی چاہیے کہ وہ اس زمین پر آزاد رہ کر زندگی گزار سکیں۔ دیکھیں فلسطین جو ہے وہ ایک عرصہ دراز سے ایک خطے میں رہ رہا ہے، جو اس زمین کا اصل مالک ہے، جو اس کا اپنا گھر ہے۔ اب ہمارا اختلاف یہ ہے کہ ہم یہ نہیں اعتراض کرتے، یہ اختلاف نہیں کرتے کہ اسرائیل کو آزاد ریاست ہونا چاہیے، اس میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں، نہ ہونا چاہیے نہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا اختلاف یہ ہے، ہمارا اعتراض یہ ہے کہ جیسے اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پہ تسلیم کرنا اس کا حق ہے، ایسے ہی فلسطین کا بھی حق ہے کہ اس کو بطور آزاد ریاست کے تسلیم کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مکہ چھوڑا اور مدینہ تشریف لے کر گئے، ہجرت فرمائی آپ نے، تو وہاں آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ وہاں کے جو رہنے والے یہود تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، جسے ہم میثاق مدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے اس معاہدے کو پولیٹیکل الائنس میں شامل کیا اور ان تمام لوگوں کو کہا کہ انکم امۃ واحدہ، کہ تم ایک امت ہو، ایک جماعت ہو۔ اسلام وہ مذہب ہے جس نے کلچرل ڈائیلاگ کا کنسیپٹ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی عیسائی وفد آتا ہے تو آپ اس کو مسجد نبی شریف میں ٹھہراتے ہیں اور ان کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ان کے اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اسلام نے تو مذاکرات کی اور معاہدات کی بات کی ہے۔ پاکستان کا اسرائیل کو نہ تسلیم کرنے کی صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ اسرائیل کی پاکستان کے خلاف نیگیٹو ڈپلومیسی بھی ایک میجر ریزن ہے۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرے، تو وہ پھر کیوں نیگیٹو ڈپلومیسی کے ساتھ کام لے رہا ہے؟ کیوں وہ ہر محاذ پہ پاکستان کے خلاف آ کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ کبھی انڈیا کے ساتھ اور کبھی دنیا کے مختلف جگہوں میں پاکستان کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے۔ اور تو اور سعودی عرب اور UAE پہ زور ڈالتا ہے کہ وہ پاکستان کو پریشرائز کریں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ کیوں نہیں اسرائیل مطلب تھریٹ کردا یا مطلب اندر کیوں نہیں مطلب پریشر پاندا آل انڈیا تے مطلب مقبوضہ کشمیر نو آزاد کرے؟ وہ ہیلپ کردا ہے۔ اگر وہ دی ہیلپ کردا ہے تو ساڈی ہیلپ بنتی ہے، اسی باسیت مسلم اسرائیل دے خلاف اگینسٹ جائیے، کیونکہ وہ بھی مقبوضہ کشمیر تے جو کر رہا ہے انڈیا وہ کچھ ہی کر رہا ہے فلسطین تے اسرائیل، اور یہ کوئی ریزن نہیں کہ مطلب پاکستان انہوں تسلیم کردا ہے یا نہیں تسلیم کردا۔ کل انڈیا دے وچ ہویا ہے دھماکہ اسرائیل دے سفارت خانے دے سامنے، ایک تو اسی دی پرزور مذمت کرنے ہاں نمبر 1، اور نال ہی جتنے مذمت کرنے ہاں نال ہی اتنے باور کرانے ہاں کہ یہ اسرائیل دا کام اور انڈیا دا رل کے ملاپ کر کے انہوں نے کر کے صرف پاکستان محض ایک الزام دینا واسطے، بدنام کرنا واسطے، اس تو علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ اگر انڈیا دے وچ دھماکہ ہویا ہے تو او دا ذمہ دار انڈیا بذات خود انڈیا ہے۔ اسرائیل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے 1980 میں انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کی نیوکلیئر فیسلٹی پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس یہ منصوبہ ناکام ہو گیا۔ لیکن اسرائیل اس بات سے انکار کرتا ہے۔ Israel has absolutely nothing to do with the nuclear race between India and Pakistan, and no intention whatsoever existed to attack Pakistan. That should be obvious to anyone with any sense and any knowledge of the area. دنیا میں 196 ملک ہیں، لیکن 28 ملک ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور ان 28 ملکوں میں ایک ملک ایسا ہے جس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جیسی سپر پاورز پریشرائز کر رہی ہیں پاکستان کو کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے؟ ممکنات شامل ہے، کیونکہ اسی تے ایک اپنا ویکھنا کہ ساڈی سیف زون کدھر ہے، اسی اپنے آپ کو سیف کیویں کر سکنے ہاں۔ اسی تے نہ کسی شہزادے دے مگر جان واسطے تیار ہاں، نہ کسی مطلب یورپین دے پیچھے جان واسطے تیار ہاں، اسی تے اپنا آپ ویکھنا ہے۔ اسرائیل دے بقول ہے کہ 28 ملک ایسے نے کہ جنہاں نے اسرائیل نو ایکسیپٹ نہیں کیتا، انہاں 28 ملکاں دے وچوں اسرائیل دی ایک ذاتی سوچ ہے کہ ایک نیوکلیئر پاور ایسی ہے جڑی کہ وہ تسلیم کر لے، باقی 27 بھی تسلیم کر لیں گے، لیکن پاکستان اگر نیوکلیئر پاور ہے تو وہ کر لوے۔ پاکستان دی دلی خواہش ہے کہ پہلے وہ 27 تسلیم کرنا اسرائیل نو، پاکستان کیوں کرے؟ پاکستان الحمدللہ نیوکلیئر ہے، جڑے نہیں نیوکلیئر وہ ایکسیپٹ کرن نہ، پھر پاکستان سوچے گا کہ اسی کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ اگر اسرائیل واقع میں ہی پاکستان کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنا چاہتا ہے
تو اسے چاہیے کہ کسی ایسے ملک کو لے کے آئے جس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں اور پازیٹیو وے میں تعلقات کی بنیاد رکھنا سٹارٹ کرے. نیگیٹو وے میں یا پاکستان کی مخالفت کر کے ایسا کام نہ کرے. میرے ذاتی خیال میں پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بہتر ہونا چاہیے، کیونکہ اسرائیل بھی ایک حقیقت ہے اور پاکستان بھی ایک حقیقت ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو آنے والے 10 سالوں میں، آنے والے 10 سالوں میں نہیں تو آنے والے 30 سالوں میں ایک نہ ایک دن پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو نارملائز ہونا ہے. اگر دیکھا جائے کہ ان مسئلوں کے باوجود بھی پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو اس ایکسیپٹنس کی وجہ سے پاکستان کو، اسرائیل کو اور دنیا کے باقی ممالک کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ اسرائیل اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بہتری کا فائدہ نہ صرف اسرائیل کو بلکہ پاکستان کو بھی ہوتا ہے. دنیا میں خصوصاً خطہ عرب میں امن یقینی ہو جاتا ہے. پاکستان میں امن کی راہ ہموار ہوتی ہے، پاکستانی معیشت بہتر ہوتی ہے، اسرائیلی معیشت کو اور کھولنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کے اندر موجود خوف ختم ہو جاتا ہے. فائدہ تو خیر وقت دے تقاضے نال ہی دسیا جا سکتا کہ ایڈوانٹیج کی ہے. بہرحال اس لیے پاکستان دا نہ تسلیم کرنا جڑا ہے وہ بہت بڑا لاس ہے اسرائیل نو. گو کیوں مطلب کتنا بھی تگڑا کیوں نہیں، لیکن اسی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ دا کرم ہے ساڈے تے کہ اسی بھی نیوکلیئر پاور ہاں، اسی بھی نیوکلیئر پاور ہاں. ساڈے صرف تھوڑی یہ کمزوری ہے کہ ساڈے رہنما نے جڑے وہ مطلب پتہ نہیں واللہ کی سوچتے ہیں، لیکن پاکستانی عوام جیڑی ہے نا وہ اس لیے اپنے آپ کو، ہر آدمی اپنے آپ کو نیوکلیئر پاور سمجھتا. اور اسرائیل اگر خود مختار ہے تو خود فیصلے کر سکتا ہے پوری دنیا کو کنٹرول کرنا سے، تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ مطلب انہوں کو کی جواب ہے. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسلم ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہوا ہے، لیکن پاکستان فلسطینیوں کے لیے ایسا ملک ہے جس سے فلسطینیوں کو یہ امید ہے کہ وہ ان کا ساتھ دے گا. اب فیصلہ ہم پہ ہے کہ ہم ملکی مفادات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کر کے فلسطینیوں کی امیدوں پر پانی پھیریں، یا پھر فلسطینیوں اور کشمیریوں کا ساتھ دے کر ان کی امید اور طاقت بنیں.